یا رسول اللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار روح خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر الہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب آواز ہے بے سود و بے اثر تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر باطل کے فال و پر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ قمر حق سے اگر غرض ہے تو زیبہ ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نظم لکھی ہے اور یہ اقبال نے وہ جو ہندوستان کے گند خانے کے اندر رہتا تھا مرزا گانا اس نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ دور جو ہے وہ قلم کا دور ہے امن کا دور ہے جہاد کی بات نہ کرو اور جو آج حضور کی تلوار کا انکار کرتا ہے وہ مرزے کے راستے پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں میں پرسوں والے دن ایک بیان سن رہا تھا ایک بہت بڑے آستانے کے پیر صاحب اور ان کے بزرگ جو تھے وہ حافظ الحدیث تھے وہ بیٹھ بیٹھ بات کر رہے تھے کہ جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام جو ہے وہ حضور کے خصائل سے پھیلا میں نے کہا جناب یہ بات تو مرزے کانے نے کی آپ بتائیں آپ بزرگوں کی اولاد میں سے یا مرزے کے راستے پر ہمارے بزرگوں نے تو تلوار اٹھائی کہتے جی غوث پاک نے کون سی تلوار اٹھائی تھی میں نے کہا غوث پاک نے اپنے مدرسہ قادریہ کے اندر خود ایک محکمہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر مجاہدین شعبہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر مجاہد تیار ہوتے تھے اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس شعبے کا نام رکھا ہوا تھا حرکت الجہاد حضور غوث پاک نے اپنے بیٹے کی تربیت کی حضرت سید عبدالعزیز قادری جیلانی نور اللہ مرقدہ کہ جاؤ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جا کر شامل ہو کر جنگ کرو میں نے کہا غوث پاک کو خود مجاہد تیار کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا والد غوث پاک کا مرید ہے اور 10 سال جب عمر تھی صلاح الدین ایوبی کی تو جناب غوث اعظم صلاح الدین ایوبی کے گھر تشریف لے گئے ان کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں تو صلاح الدین ایوبی بنا ہی غوث پاک کی دعا سے آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس نے اسلام کا مجاہد بنا اور آپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا آپ نے اپنے مرید کو کہا تھا حضور غوث اعظم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے سے اسلام کا ایک بہت بڑا کام لے گا میں نے کہا غوث پاک کو مجاہدین خود تیار کرتے ہیں اپنے مدرسہ قادریہ کے اندر حرکت الجہاد کے نام سے شعبہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد بالسیف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تلوار سے نیزے سے تیروں سے طاقت کے ساتھ لڑا جائے یا لڑتے
مار دیا جائے یا لڑتے لڑتے خود شہید ہو جائے؟ میں نے کہا غوث پاک مجاہد حضور داتا علی حجویری نے خود کشف المحجوب میں فرمایا کہ جناب کائنات میں اگر کسی نے کامل صوفی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ صدیق اکبر نے تو حضور کی ظاہر دنیا سے جانے کے بعد لشکر اسامہ روانہ کر دیا، ہر طرف جنگ چھیڑ کے رکھ لی۔ بتاؤ پھر حضور داتا صاحب ان کو کامل صوفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج جو یہ بات کرے کہ جناب دین کے رہنما ہو یا مرزے کے رہنما ہو، انگریزوں کے رہنما ہو یا رسول اللہ کے دین کے رہنما ہو، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مولوی ہیں، تحریک لبیک والے ہیں، یہ بھی مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ پیروں کے خلاف۔ بھائی ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن مولوی اور پیر وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے، جو رسول اللہ کے دین کا پابند ہے، جو قرآن کا اسلام کا پابند ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جو یہود و نصارہ کا اور یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں کا پابند ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، نہ اس کو مانتے۔ وہ مولوی پیر ہے ہی نہیں۔ حضور نے جب خود ارشاد فرمایا انا نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں، تو بتاؤ جو کہتے ہیں کہ حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، تو بتاؤ حضور کے فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ قرآن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ہم آپ کی بات کریں، تلوار کی بات کریں، لوگ کہیں جناب یہ لبیک والے دہشت گرد ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے فرمایا شکر کرو کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں، شکر کرو کہ ہم شر پسند نہیں ہیں۔ اگر ہم شر پسند اور شدت پسند ہوتے تو ہمارے قائد نے فرمایا پھر تم نہ ہوتے۔ آج یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار بن کر حضور کی ختم نبوت مرزائیوں کے یار مقابلے میں ہمارے نوجوانوں کو اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے علمی کہاوت الدین کے نعیم جٹھا صاحب اور جناب آج انہوں نے وہاں مرزائیوں کی FIR بھی کاٹی ہوئی ہے اور بندے کو نہیں اٹھاتے، اور ہمارے کارکنان وہاں زخمی کر دیے۔ قیامت والے دن تو آواز لگے گی یار مرزائیوں کی، اور مرزائیوں کی ٹٹی کھانے کی حفاظت کرنے والے بھی سامنے آ جائیں، اور آواز بھی لگے گی کہ تاجدار ختم نبوت کے پہرے دار بھی سامنے آ جائے۔ تم یہ بتاؤ کس لائن میں کھڑے ہو گئے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان اس لیے دیا تھا کہ تم مرزائیوں کی حفاظت کرو؟ یہ آپ نے سوچ رہے ہیں کہ اب آنے والے الیکشن میں آپ مرزائیوں کے یاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ختم نبوت؟ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک سارے نبی کی ختم نبوت کے بتا رہے ہیں، سارے مرزائیوں کے یار ہیں۔ وہاں ہمارے نوجوانوں نے دھرنا دیا تو شیلنگ، نوجوان سارے زخمی کر دیے۔ میں نے کہا شکر کرو ابھی صرف وہاں منڈی کے لوگ آئے ہیں، تم اتنا آگے نہ جاؤ۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں بابا جی فرماتے ہیں، فرما گئے ہیں کہ یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ یہ نہ ہو کہ پورے پاکستان سے ہمارے بڑے اعلان کر دیں کہ سارے قابل منڈی بہاؤالدین کی طرف کرے دو، پھر ڈی سی پھر IG بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی حد میں رہیں، پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کی طرف واپس آئے۔ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں مرزائیوں کی حفاظت ہوگی اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کو شیل اور لاٹھی چارج کیا جائے گا۔ اس لیے بنا تھا کہ یہاں ناموس رسالت میں غدار بیٹھیں گے۔ ابھی تو یہ حکومت میں نہیں آئے، ابھی سے ختم نبوت کے ساتھ غداریاں شروع، مرزائیوں کے ساتھ یاریاں شروع۔ مرزائیوں کے بھی یار ہیں، ہندوؤں کے بھی یار ہیں، یہود و نصارہ کے بھی اعلیٰ کار ہیں۔ بتائیں نا ہمیں کوئی ایک بندہ تو بتائیں نا کہ یار کس جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اسلام امن سے مقصد ہے؟ جب مسلمانوں کی بیٹیوں پر حملے ہو رہے ہو، حضور کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہو، ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہو، قرآن چل رہا ہو، ایک آیت ایسی لاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ جب قرآن چلے بیٹیوں کی عزت پر ڈاکہ پڑے، ناموس رسالت پر ڈاکہ پڑے، ختم نبوت پر ڈاکہ پڑے، اس وقت محبت کی بات کرنا، قلم کی بات کرنا، امن کی بات کرنا، جہاد کی سیر کی بات نہ کرنا، تلوار کی بات نہ کرنا۔ بتائیں حضور نے اپنے سر مبارک پر امامہ شریف پہنے،
حضور نے پہنا کہ نہیں پہنا؟ پھر حضور نے اسی سر مبارک پر چنگی ٹوپی بھی پہنی ہے کہ نہیں پہنی؟ ہمیں یہ سنت تو یاد ہے، وہ سنت کیوں نہیں یاد؟ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک میں مسواک مبارک پکڑ کر مسواک کیا، ہمیں یہ سنت بھی یاد ہے، لیکن ہمیں بابا جی ساتھ یہ بھی یاد کروا گئے کہ اسی ہاتھ میں رسول اللہ نے تلوار بھی اٹھائی۔ آج اگر ہمارے ہاتھوں میں حضور کی تلوار ہوتی، کیا بابری مسجد شہید ہو گئی ہوتی؟ آج اگر حضور کی تلوار ہوتی، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے پڑتے، میر ضعیف دند لاتے پھرتے۔ آج اگر رسول اللہ کی تلوار ہوتی، 10 ہندو فوجی کشمیر میں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا کرتے۔ آج اگر تلوار ہوتی تو کیا غزہ کے اندر 17,000 مسلمان شہید ہو گئے ہوتے؟ آج اگر حضور کی تلوار ہوتی، آج اگر جہاد ہوتا تو قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کا یہودیوں کے قبضے میں ہوتا۔ 30,000 سے زیادہ مسلمان شہید وہاں زخمی ہیں، 7,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کسی ایک حکمران کو بھی توفیق نہیں ہے کہ یار وہاں سے جب اسرائیل کے اوپر حماس کے مجاہدین نے وہاں حملہ کیا، جو بائیڈن بھی کھڑا ہو گیا، امریکہ پورا آ گیا، انہوں نے اپنی عسکری فوج بھی بھیجی، ٹینک بھی بھیجے، میزائل بھی بھیجے، بندوقیں بھی بھیجی، اور برطانیہ کو بھی فی سبیل اللہ۔ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کسی نے کہا، فرما رہے ہیں کہ بھئی شہید کو کفن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تسی دنیا میں لکھان واسطے پاکستان کی دو بڑی ایسی تنظیمیں، میں نام نہیں لیتا، پتہ ہے ہمیں بہت بڑی 2 تنظیمیں ایسی ہیں اور ہماری ہیں، انہوں نے فلسطین کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے، وہاں عالمی میڈیا سے بات کر کے 6 گھنٹے کے لیے بمباری رکھوا کر فوٹو سیشن کر کے کہا ہے، جب فوٹو کھینچ کر واپس آئے کہا اب مارو، صرف تصویریں کھینچوانے کے لیے گئے وہاں کہ ہم نے جو فلسطین کے نام پہ پیسہ لکھا ہے، فلسطین کے نام پہ پیسہ لکھا ہے، قوم کو تو ہم اس کا آدھا تو دکھائیں کہ ہم دینے گئے ہیں۔ اتنی تو غیرت ہے تمہارے اندر، تمہیں اپنے پیروں کی غیرت ہے، مولویوں کی غیرت ہے، اور مسلمان اور اسلام اور قرآن کی دین کی کوئی غیرت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ آج لوگ جو ہمیں آتے کہتے ہیں جی جناب کیا یار آپ لوگ اللہ اللہ کریں، تسبیحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، یہ کیا آپ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ علامہ خادم حسین بن نفر اللہ مرغدہ کے مشن پر کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا یہ آپ شدت پسندی شروع کر دی ہے، سخت مزاج ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہی بات حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک بندے نے کی تھی، اس نے آگر کہا، اس نے کہا حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میدان جنگ میں؟ تلوار اٹھا کر حضرت عبداللہ بن مبارک جہاد لڑے، کسی نے آپ نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خوش نصیب ہی نہیں ہیں، خوش نصیب تو وہ ہے جو کعبے میں بیٹھے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض وہ کعبہ میں رہتے ہیں، حرم میں سوتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، وہیں روزہ رکھتے ہیں، وہیں نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو کعبہ میں رہ رہے ہیں۔ آپ میدان جنگ میں کیا کریں؟ خون نہ سونا اچھا، نہ روٹی اچھی، کوئی چیز نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے خط لکھا، شعر لکھ کر حضرت فضیل بن عیاض کو بھیج دیا، فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب من کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ فرمایا حرمین کے عبادت گزار، حضرت فضیل بن عیاض کو لکھا، جب آپ نے کھولا تو انہوں نے لکھا ہوا حرمین کے عبادت گزار، تو کیا حرم میں عبادت کر رہے ہیں؟ کبھی موقع ملے تو میدان جہاد میں آنا اور ہماری عبادت کو دیکھنا، جب ہماری عبادت کو دیکھے گا اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایڈا بڑا احسان کرنے کی لوڑ ہے کہ تسی ایتھے ہاتھ رکھ کے انجین کر رہے ہو، یہ حضور تے احسان ہے ساڈا۔ یہ جڑے تسی نعرہ نہیں لا رہے، ایجنسیاں دے بیٹھے ہو، ریکارڈنگ کر رہے ہو، ابا جی نے سنانی ہو جا کے ساڈی پہنچی ہوئی ہے، تسی کم از کم حضور واسطے ہاتھ پورے پورے چایا کرو، پتہ لگے حضور دے قرآن پہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ انہوں نے کہا یا عابد الحرمین، حرمین دے عبادت گزار، کبھی موقع ملے تو ساڑھے کو لاویں، ساڑھی عبادت کو دیکھیں گا، اپنی عبادت کو
بچیاں کا کھیل سمجھے گا تسبیح چھکان دے آسان ہے چلا کٹن دے آسان ہے نماز پڑھنا دے آسان ہے ایتھے اللہ دی راہ شہید ہو پتہ لگے تے آگے شعر کیا من کان یحسب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب فرمایا حرمین کی عبادت گزار تو روتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور رو رو کر آنسوں سے اپنی داڑھی کو تر کرتا ہے گیلا کرتا ہے ابھی موقع ملے تو ہمارے پاس آنا ہم گردنیں کٹوا کر اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور خون سے پورا جسم گیلا کرتے ہیں فرمایا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جب تو مرے گا لوگ تیرے کپڑے اتار لیں گے ننگا کر دیں گے تجھے جس مرضی مقام کو پہنچ جائے جتنا مرضی بڑا ولی بن جائے جس مرضی تقوی کو اختیار کر لے جو مرضی پڑھ لے لیکن جب مرے گا لوگ تیرا کپڑے بھی اتار لیں گے ننگا کر دیں گے غسل دیں گے پاک کریں گے کبھی موقع ملے تو میدان جہاد میں آنا ہمیں آ کر دیکھنا کہ اللہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا شہید کو غسل نہیں دینا کپڑے نہیں اتارنا فرمایا کبھی موقع ملے جو تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے کبھی موقع ملے تو میدان چاہیے سانو آگے دیکھیں اللہ نے ساڑھے بارے کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں کو دس دے وہ شہید زندہ ہے انہوں کوئی مردہ نہ کرے سانو رب نے منع کیا ہے کہ مردہ نہیں کہنا جب یہ شعر پڑھے نا آپ نے حضرت فضیل بن عیاض نے تو رونے لگے اور روتے روتے آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے بالکل سچی بات لکھی آپ نے تلوار اٹھائی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جا کر مل کر آپ نے جہاد کیا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم تاجدار تصوف ہے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولی ہیں حضرت حضور کی حالت اخلاق ہے حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی یہ بھی اخلاق ہے حضور نے دشمن کی گردن اتروائی یہ بھی اخلاق ہے حضور کے ہر تیری مسجد میری ممبر پہ یہ دی ممبر تو رسول اللہ کا ہے جناب مولوی صاحب سے کھڑا کے سیاسی گل نہ کیتی کرو میں کہ تیرے گھر وڑ کے کر لیں ایتھے نہ کریے بھی تیرے ابا جی تو نہیں ہے نا یہ ممبر ہے رسول اللہ کا یہ ممبر ہے حضور کا کسی کی ذات کا نہیں ہے یہ ممبر رسول اللہ کا ادھر بات تو وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی حضور نے فرمایا انا نبی القتال میں کافروں کو قتل کرنے والا نبی ہوں حضور نے فرمایا انا نبی الماحی لیکن بہت افسوس اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر مرضی اس کو پیر تاثیر میں ایک چیز سے بڑھ کر ہے تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ڈھیر اقبال کہتا ہے انگریز نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مسلمان کو کبھی تلوار سے نہیں ہارا تلوار سے طاقت سے زور بازو سے مسلمان نہیں ہاریں گے ہاں کیسے حرام ہے اس نے کہا اسرائیل کو اپنی تعلیم پڑھانی ہے تعلیم پڑھائی انہوں نے یہاں تعلیم انہوں نے قائم کی اپنے اسکول سب کچھ پھر یہاں جو باتیں انگریز نے کہا تم نے کرنی ہوں گی اپنے بیٹے انگریز کو کہا بیٹے انگریز نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہودیوں نصرانیوں نے کافروں نے جو باتیں کرنی ہوں گی وہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب یہودیوں کی تعلیم مسلمان پڑھیں گے پھر وہی باتیں مسلمان کریں گے جو یہودیوں نے کی آج کر نہیں رہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا میں نے کہا جب اخلاق سے حضور نے اسلام پہ لایا تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ 100 سے زیادہ مسلمان نہیں تھے 53 سال حضور نے اسلام اخلاق سے اور فضائل سے پھیلایا 53 سال حضور نے اسلام اخلاق سے پھیلایا 100 سے زیادہ مسلمان نہیں زیادہ سے زیادہ 150 200 اس سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں لیکن جب میرے آقا و مولا ہجرت کر کے مدینے میں آئے حضور نے تلوار اٹھائی پھر لاکھ سے زیادہ مسلمان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تم منکر ہو تلوار کے ہم نہ تلوار کے منکر ہیں نہ اخلاق کا منکر ہیں نہ فضائل کے منکر ہیں ہم حضور کے اخلاق کو بھی مانتے ہیں کہ اخلاق سے بھی پہلا فضائل سے بھی پہلا اور تلوار سے بھی پہلا آج ہمیں نیا نیا دین نہ سمجھائے ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا اور ہمارے آقا مولا 400 سال بابا جی سمجھا گیا دین ویسے بیان ہوگا جیسے اور ہمارے بابا جی نے سمجھایا کسی کی مرضی کے دین نہیں بیان ہوگا
الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے پاکستان قوم کے امیر المجاہدین، سچی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم نہیں جانتے، ان کے گھر والوں کو بھی ہم نہیں جانتے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو جانتے ہیں۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ابھی تک پیغام ہم نہیں پہنچا سکے، ہم صرف پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں پہنچاتا ہوں شاہ صاحب کو، میں پہنچاتا ہوں اویس بھائی کو، میں پہنچاتا ہوں آپ کو، لیکن بابا جی نے ہر اس بندے تک اپنا پیغام پہنچایا ہے جو چاہے جس مرضی پارٹی کا ہے، لیکن بابا جی نے وہاں تک پہنچایا، لیکن آج تک ہم وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ میں سچی بتا رہا ہوں، ہم چولستان کے علاقے میں اب 4 سال بعد گئے، 4 سال بعد وہاں کسی نے جلسہ رکھوایا، وہاں پہلے ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھے کہ یار یہاں کام ہو رہا ہے۔ وہاں دوستوں نے میٹنگ رکھی، کچھ لوگ شامل ہوئے۔ چولستان کے علاقے میں ہم کم از کم 80 سے 90 کلومیٹر کر کے گئے۔ میں نے کہا یار یہاں کا بندہ بھی ہوگا۔ جب وہاں ہم گئے تو ہم نے وہاں پر جا کر مجمع دیکھا، خوش ہو یار چولستان میں بھی بابا جی کا پیغام پہنچا ہوا، ہم نہیں پہنچے۔ ہم بہت ڈھیلے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے تک پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم نئے لوگوں کو ملے، ان تک بابا جی کا پیغام پہنچائیں، بابا جی کے بیان سنائیں۔ ہاں آپ بھی کوئی اٹھیں اپنے اندر۔ بابا جی فرماتے تھے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا تحریک لبیک والوں کو۔ ہم سب کو نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنی پڑیں گی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب تعلق مضبوط ہوگا پھر کسی نے ووٹ نہ بھی ڈالا، اللہ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے لشکر ہیں کتنے۔ کوئی نہ بھی آیا، کوئی نہ بھی آیا، اللہ اپنے لشکر بھیجے۔ ہم کسی کو طاقتور نہیں مانتے، ہم نہ اندرونی طاقتوں کو طاقتور مانتے ہیں، نہ بیرونی طاقتوں کو طاقتور مانتے ہیں، نہ ہم امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں، نہ ہم روس کو طاقتور مانتے ہیں۔ کوئی طاقتور نہیں، کوئی سپر پاور نہیں، طاقتور سپر پاور وہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی، طاقتوں کو مالک ہوئی ہے۔ جو مرضی تم کر سکتے ہو کرو، جو مرضی تم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہم بھی الحمدللہ صحابہ کے راستے پر کھڑے ہو کر ختم نبوت کے پہرے داروں کے راستے پر کھڑے ہیں۔ ہمیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب بتا گئے ہیں اگر تم مرزائیوں کا ساتھ دو گے، ہمارے نوجوانوں پر لاٹھی چارج کرو گے، تو ہمارے بابا جی بتا گئے ہیں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ختم نبوت کے پہرے داروں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ تم ایک تین چٹھے کو اگر بند کر لو گے تو یہاں تو پورا پاکستان ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ اور تم نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، تمہاری رپورٹیں ہماری رپورٹیں نہیں ہیں، تمہاری ایجنسیاں کہتی ہیں، تمہارا میڈیا کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی اکبر اللہ مرقدہ کے جنازے پر بندے 2 کروڑ آئے تھے۔ تمہارا میڈیا، ہم کہتے ہیں لا تعداد گنتی میں ہی نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ وہ تھے جو تمہیں نظر آئے ہیں، اس سے علاوہ وہ بھی تھے جو تمہیں نظر بھی نہیں آئے، ہمیں نظر بھی نہیں آئے۔ لیکن حضور کے غلام جو ہیں پردوں میں چھپا ہو تو اس میں بینا دیکھ لیتی ہے۔ حضور کے غلاموں نے تو بھی دیکھا کہ داتا صاحب بھی موجود تھے۔ اگر غوث پاک فیض آباد آ سکتے ہیں تو خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ کے جنازے پہ نہیں آ سکتے۔ ہمارے بابا جی مجاہد بھی تھے اور امام بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ایک ہی ہے، دور ایک ہی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے بستر مرگ پر، اور بیماری وہ لگی کہ لا علاج بیماری، کہیں سے شفا نہیں ملی۔ حضرت امام بوصیری کو پتہ لگا تو آپ صلاح الدین ایوبی کے پاس چل کر گئے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے جو مجاہدوں کے پاس چل کر جاتے تھے۔
پیر سید مہر علی شاہ، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر سید جماعت علی شاہ، یہ چل کر گئے تھے غازی المدین کے پاس جیل میں، گئے تھے ایمانداری سے بتائیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ علم الدین ساڑھا نانا نہیں، یہی کہا تھا علم الدین مہربانی کری انگریز کا دور حکومت انگریز دیا ہے، ساڑھا نانا نہیں سانو نہ پھنسائیں، یہی کہنے گئے تھے پیر دیدار علی شاہ، پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام، وہ کیا کہنے گئے تھے کہ غازی علم الدین ہمارا نام نہ لینا، مہربانی کرنا، ہم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، یہی کہنے گئے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گئے، پیر دیدار مہر علی شاہ صاحب گئے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے، وہاں جا کر غازی علم الدین کو کہا کہ علم الدین پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علم الدین کے ساتھ تھے، آج ان کے نام لیوا ممتاز قادری کے ساتھ ہیں یا پھانسی دینے والوں کے ساتھ ہیں؟ ہاں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے روحانی وارث ہیں، ہم پیر سید مہر علی شاہ کے روحانی وارث ہیں، ہم پیر سید حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نور اللہ مرحلہ کے روحانی وارث ہیں، ہم پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کے روحانی وارث ہیں، ہم حضور داتا علی حجویری کے روحانی وارث ہیں۔ جب تک ہم حضور کے وفاداروں کی لائن میں کھڑے ہیں، بزرگان دین کی روحانی طاقت ہمارے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ اب وہ بات درمیان میں آ گیا، امام بصیری چل کر کے صلاح الدین ایوبی کو جا کر دم کیا، ایسے تو سانو اسی ویسے محتاج نہیں ہیں تھوڑے پانیاں دے، لیکن تسی گلاں کردے ہو اسی عاشق رسول ہاں، کوئی ایک بندہ بھی لبیک علیہ نے کوئی پیر گیا پانی پوچھن بھی، کہندے ہمارے بھاولپور میں ایک ہے سید زادہ، تو میں نے اس کا وہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ کون ہے، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، وہ جب ہم بند ہوئے نا کہتا مرن دے انہوں مرن دے، وکیل ہے مرن دے اسی کیوں چھڑائیے کہنے جو ہے حضور جناب سے مرنا ہے تے رہن چلے تے جناب 21 دن نہیں گزرے سی باہر آ تے جناب عمران خان دے نال اندر گیا حالے تک بات نہیں ہے۔ میں کہ بابا جی فرماندے سن سدا بادشاہی ساڑے رب دی ہے، سدا بادشاہی ساڑے رب دی ہے، کسے دے جان نال کچھ نہیں ہونا، ممات شاہون اللہ انشاءاللہ ہوئے گا ہوئی کہ ساڑا رب چاہے۔ اے ہونے جیڑا نمہ لے آئے نا، او یورپ دے چو یوکے چو کھوتے میں رنگ کرا کے شیر بنا کے لے آئے، او گنجا اے ساڑے قائم میں فرمائے پہلے اسی عمران میں متھا لا کے کھڑے سی، ہون تو آیا ہے تو بجا دے ستاند نہیں جانا، انشاءاللہ جڑے بچے کچھے والن رہنے ہیں بھی نہیں کرے، ختم نبوت کو دارو مرزائیوں دے یارو انہوں دے بہن بھائیوں ہون پاکستان رسول اللہ دے نام دے بنے آئے تھے، حضور دے ختم نبوت دے پہرے دار رہنے غدار نہیں رہن گے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو امام بصیری نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، امام بصیری واپس آ گئے، آپ کچھ دن بعد بیمار ہو گئے، کیا ہوئے؟ بیمار ہو گئے امام بصیری، اب ان کو بھی جو بیماری لگی وہ لا علاج بیماری، شفا نہیں ملا، کہیں سے بھی بڑا علاج کرایا، تو امام بصیری آخری وقت میں فرمانے لگے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے، اس دنیا کے اندر دو لوگوں میں سے ایک رہ سکتا ہے، یا تو صلاح الدین ایوبی اس دنیا میں رہے گا، یا مجاہد رہے گا، یا امام رہے گا۔ آپ نے فرمایا مجاہد دوبارہ پیدا نہیں ہوئے گا، امام پھر پیدا ہو جائے گا، اس لیے امام اس دنیا سے جاتا ہے، مجاہد اس دنیا میں رہے گا۔ امام بصیری نے اپنی زندگی صلاح الدین ایوبی کو تحفے میں دی۔ یہاں تو ہمارے بابا جی امام بھی تھے اور امیر المجاہدین بھی تھے، اور اتنی کم عمر میں بابا جی کیسے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا قربانی دے کر گئے، کیا رہا۔
غلام ہے ساڑھے سر کا تاج. اگر حضور دا غلام نہیں ہو بھاویں آئی پی ہے تو بھاویں ڈی پی او ہے تو بھاویں ڈی سی او ہے, ڈردے اسی کسی دے پیو کینوں بھی نہیں ہیں. اسی رسول اللہ دے غلام نشوم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چون غلامی آفتاب ہما آزا آفتاب گویم نہ اسی کالیاں نہ اسی کالیاں گلہ کر دیا اسی چمک جو ہے محبوب دے غلاماں دے گلہ بھی اسی چمک جو ساڑھا لنگر آندھا گنبہ دے خبرات ہو کانو ایڈی پریشانی تے جاؤ بند کرواؤ. ساڑھا تسی بند نہیں کروا سکتے, ساڑھا بند کرانا سی آمین ساریاں دا انشاءاللہ. کیوں یہ پاکستان حضور دے نام دے بڑھے ہیں, حضور دے غلامہ واسطے بڑھے ہیں, نئے بدماشاں واسطے بڑھے ہیں, نئے یاشا ساڑھے پتر بچارے 16-18 پڑھ کے کیلے بیچیں, ریڑیاں لامیں, جنرل سٹور کھولیں, سموسے بیچیں, پکوڑے بیچیں, شوارمے بیچیں, برگر بیچیں, عیاشی مریم کرے گی. پاکستان بلاول واسطے بڑھے ہیں, اینا بدماشاں واسطے بڑھے ہیں کہ ساڑھے بچے بچارے پی ایچ ڈی کر کے بھی رولیں نوکریاں نہ لبیں او باہر کھانا جان جا کے شیخوں نے اٹھنوان اتنے من سلائی عیاشی کرے گا. نواز شریف عمران خان زرداری دے اے بدماش عیاشی کریں گے نہیں ہونا, نہیں ہونا. ہن حضور دا دین ہے. ہاں دوسری بھی اپنے آپ میں بدلو, بس کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حالی تک دین کی گل سمجھ نہیں آ رہی نا, حضور پورا لشکر لے کے جائے دین کی خاطر. پنو کہنا کا جڑی جنگ ہوئی ہے مسلمان بیٹی کی خاطر ہوئی ہے, بے حرمتی کی تھی سے یہودی نے حضور تلوار چوک کے بیٹی کی عزت واسطے پورا لشکر لے کے آئے ایک دید مسئلے واسطے. حضرت عثمان غنی کا مسئلہ آیا, ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ نے حضور دے ہاتھ موت نے بیعت کی تھی. اسی بھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہاتھ موت نے بیعت کی ہے مسجد اقصی دی آزادی تک. اسی موت نے بیعت کی ہے دین نو تخت تے بٹھان تک. اسی موت نے بیعت کی ہوئی ہے بابری مسجد بدلہ لین تک. اسی امیر المجاہدین دے ہاتھ موت نے بیعت کی ہوئی ہے امریکہ نو لٹکان تک, پوری دنیا کو کفر مٹان تک, اور محمد عربی دین تخت تے بٹھان تک. اسی قسم چاہیے انشاءاللہ جو بھی آئے گا جتھو بھی آئے گا اسی حضور دی تلوار چاہے گی چاہ کے لڑا گے انشاءاللہ. اے تے امریکہ بھی منیا, روس بھی منیا, سپر پاور رسیلی سپر پاور رب ہے. ایت میرے کو کتاب موجود ہے جدو روس آیا سی افغانستان 1979 روس تا رشیا دا ایک جرنیل انہیں گل لکھی ہے آج او مؤذن ہے ازبکستان دی مسجد دا کتوں دا ازبکستان کی مسجد اور کوئی اور پھر ایسا اس طاقت دیا جوئی ہو مسجد کھلو کے نعرے لا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ارے آج بھی لا اس وجہ تو کسی سے چاند نال کچھ بھی نہیں ہونا ہوئی ہے جو ساڑھا رب چاہتا. بس میں گل مکان لگا, پاکستان سارے اپنے سوچاں نو بدلو یار, اپنی فکراں نو بدلو, کوئی شعور پیدا کرو, اپنی دعاواں بدلو. 4-5 لاکھ روپے تسی بھر کے جاندے ہو مدینے کی جا کے دعا منگدے ہیں یا اللہ میری کوٹے پاکستان دی آخری امیر نواز شریف, پاکستان دی آخری امیر بلاول ہے. اے دن پاکستانی نے ویکھنے سن کہ بلاول پاکستان دی آخری امیر بن گئی. ایسے برے دن نہیں پاکستان نے آنے سن. پاکستان کی آخری امید عمران خان ہے, پرویز الہی ہے, خوش نصیب و لبیک آلے ہو. امیر المجاہدین نے نہیں آکھیا کہ پاکستان کی آخری امید عمران نواز سرداری وڈیرے سردار ایم پی ایم این اے. امیر المجاہدین نے کہا ہے پاکستان کی آخری امید رسول اللہ دا دین ہے, پاکستان دا آخری حل نظام مصطفیٰ ہے. کوئی محنت کرے عمران خان لے آنے واسطے, کوئی محنت کرے نواز شریف نوتے بٹھان واسطے, کوئی محنت کرے زرداری نوتے بٹھان واسطے, پرویز الہی نوتے بٹھان واسطے. تسی تے میں خوش نصیب ہاں اسی دن رات محنت کر رہے ہیں رسول اللہ دا دین تختوں تے بٹھان واسطے, قرآن دا نظام لے آنے واسطے, رسول اللہ دا نظام لے آنے واسطے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اس وجہ تو بس ساڑھا یہی پیغام ہے. ساڑھے قائد نے فرما دیتا ہے حافظ انس حسین رضوی صاحب نے, انہوں نے فرمایا کہ انسان دے بچے بڑھو, ساڑھے بھائی نعیم الدین چٹھا صاحب نے چھڑو. حضور دی ختم نبوت دے پیرا دینا اگر اے جرم ہے تو پھر اسی سارے مجرم ہیں. اگر اے دہشت گردی ہے تو بابا جی فرما گئے مسیح دہشت گردی قبول کرنے واسطے تیار ہے. اسی حضور دی ختم نبوت ہر لمحہ ہر سانس پیرے دینے رہے. ختم نبوت مسئلے اس سے نال کوئی کمپرومائز نہیں.
جڑے کہندے سن بھی لبیک والے کتنے ہیں جی کہاں ہیں لبیک والے میں کہ جاؤ مرزائیوں کی پوچھو پورے پاکستان میں لبیک والے نے مرزائیوں کی ٹرینڈ کر کے رکھ دی ہے پوری دنیا کی مرزائیوں کے یار بھی پریشان ہیں پاکستان بھی پریشان ہیں اور پاکستان حضور دی ختم نبوت کے پہرے دار وسی اگلے الیکشن میں بٹھانا ہے انشاءاللہ محنت کرنی ہے اسی ساری گھر جا کے کام بھی کرنا ہے علاقے پیغام بھی دینا ہے لوگوں کو شامل کرنا ہے خاندانوں بس میں وہ گل کا پیچھے رہ گئی کہندے سن بندے کتنے ہیں جنازے تے بندے ہیں میں کہ 2 کروڑ بندے 2020 کدو سن اور یہ سن جڑے سن عورتاں نہیں ہیں سن جنازہ میں آئی جان ہر گھر کتنے بندے ہونے کاٹ تو کاٹ 7 8 9 10 11 کٹ تو کٹ بھی پنج دن دنا دے 5 لا لو 2 کروڑ 5 نظر اب دیو کتنے ہو گئے اے 10 کروڑ دے پتر اسی 2020 اسی ان دے 24 لگن تسی کیا اسی تو نہیں کیا اور شریف اسی جلسہ کروایا مرزائیاں دے ٹکری کھانے دے نال ہی تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے ایجنسیاں پہلے کہنی جلسے میں 15 سے 20 ہزار لوگ آئیں گے کیونکہ اتنے ساڑھے ملیاں نے ماشاءاللہ محنت بھی ہوا کی تھی جدو عوام آئی نا بابا ساری لگے 35-40 ہزار بندہ تھا میں کہ پکے رہنا اگلے الیکشن میں 40-80 ہزار ووٹ نہ پیا پاس کا علماء لینا تاڑیاں رپورٹیں ساڑیاں نہیں ہیں تسی کیا 2 کروڑ بندے ہیں 1 کروڑ 70 لاکھ والا وزیر اعظم بنے ہیں تے اے 10 کروڑ دی ادھر بھی بڑھتا سی اسی سخی لوگ میں تانوں 8 کروڑ بھی معاف کیتا اگلے 4 سالہ کی تعداد ہوتی ہوئی بھی معاف کیتی اے 2024 دے اندر تسی سانو 2 کروڑ ووٹ نہ دیتا نا پھر انشاءاللہ اوتھے آواں گے بابا ساڈے قائد خانہ اسلام آباد آواں گے پھر اپنا ووٹ چھوڑ دے نال لواں گے اوتھے آ کے کہاں گے ساڈا حق ایتھے رکھ ساڈا حق ایتھے رکھ لینا ہے انشاءاللہ ووٹ تے پیرا بھی دینا ہے اپنے علاقے کام کرو جتھے کوئی چودھری جڑا چودھری حضور دا غلام ہے میرے سر دا تاج ہے کوئی نہ کوئی میں چودھریاں دے خلاف اسی کسی دا نام لینے دین دشمن دا لینا کوئی چودھری خط لا کے باوے نا نون لیگ دی طرف عمران خان دے سرداری دی طرف ہے بھئی 5 خطا لگے ہوئے ہیں جی پولنگ دیوار بیٹھا ہے تے لبیک والے اور تسی اوتے 10 پا کے بیٹھے پتہ لگے حضور دے غلام بھی بیٹھے انہوں پتہ لگے کہ ہن چودھری میں نہیں رہا ہن چودھری اس علاقے دے ہو گئے ہاں ان نمبرداراں نوں پریشانی کی تا کہنے ہیں تو تھوڑے سے میں کہ ایک جاہل بیٹھ کے یوٹیوب تے کہندا ہے کہ جناب 1000 خالد بن ولید ایک یہودی کا تلوار کے ساتھ خلاشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں کہ کمینے اگر تو جاندہ فیض آباد تے سلیم آباد خالد بن ولید دا غلام بیٹھا سی بندہ 150 توڑے مطابق لے کے بیٹھا سی 32,000 کلاشن لے کے کھڑے سن گولیاں چلا رہے سن 12,000 شل چلائے 8 شہید کیتے گولیاں چلائیاں ساڑھے بابے دے ہاتھ حالی خالد بن ولید علی تلوار بھی نہیں سی کوئی سادی تلوار بھی نہیں سی کوئی بندوق بھی نہیں سی کوئی ڈنڈا بھی نہیں سی اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے کے نال کلاشن والے نسے تو انہیں دی اللہ کر دے ایسے انہوں نے غلام صاحب بھی کوئی نہیں ہے بابا جی بغیر کلاشن دے لڑے بغیر تلوار دے لڑے میں کہ صدیاں بعد خالد بن ولید دا غلام ویل چیئر تے بے کے بندہ ہوئے 150 تے آمن 32,000 اگر 150 بندے کول تلوار آ جانا اگر ہوندی پھر 32 لاکھ کھانا سی پھر 32 لاکھ بھیجنا پینا سی اے تاجدار ختم نبوت کلی پاور اتنی سی کہ 32,000 کلاشن والے بابے نے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال نسائے یا رسول اللہ اسی پاکستان ایسے طرح تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لانے پاکستان نو صاف کر کے پاکستان قرآن دا نظام لے آنا ہے انشاءاللہ